پاکستان میں 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں کی جانب سے ملک بھر میں سیاسی جلد سے وعدے اور منشور کے اعلانات سامنے آ رہے ہیں۔ وہیں بہت سی سیاسی جماعتیں اتحادیوں کی تلاش میں ہیں۔ صوبہ سندھ میں جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی گزشتہ 15 برسوں سے حکمرانی ہے، وہاں اب مسلم لیگ نون اتحادیوں کے ساتھ مل کر ایک حریف جماعت کے طور پر سامنے آ رہی ہے۔ خیال رہے کہ مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے 29 دسمبر کو کراچی کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس (GDA) کے رہنماؤں سے ملاقات کی۔ مسلم لیگ نون کے وفد نے ان ملاقاتوں میں پیپلز پارٹی، مخالف اتحاد، سیٹ ایڈجسٹمنٹ سمیت دیگر معاملات پر بات چیت کی۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون سندھ کے انتخابی محاذ کو مضبوط کرتے ہوئے مرکز میں اپنی گرفت مضبوط کرنے کی خواہش مند ہے۔ سیاسی تجزیہ کار افتخار احمد کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کئی برسوں سے بنا کسی رکاوٹ سندھ میں حکمرانی انجوائے کر رہی تھی، لیکن اب مخالف اتحاد سے اسے کسی حد تک مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے سامنے دوسری بڑی حریف جماعت اسلامی ہے، جس نے اسے کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں ٹف ٹائم دیا تھا۔ واضح رہے کہ سندھ کے انتخابی محاذ پر مسلم لیگ نون کو MQM اور اندرون سندھ کی کئی نشستوں پر GDA کا ساتھ درکار ہوگا۔ شہباز شریف کے دورہ کراچی کے دوران GDA نے لیگی قیادت کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ سمیت مکمل تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ تاہم اب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ سندھ میں مسلم لیگ نون اور MQM کے درمیان بھی 8 نشستوں پر ایڈجسٹمنٹ کے معاملات طے پا گئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ لیاری کے حلقہ N 239 پر مسلم لیگ نون کے امیدوار کو MQM سپورٹ کرے گی۔ ذرائع کے مطابق ملیر کے حلقہ N 229 اور 230 پر مسلم لیگ نون اپنا امیدوار میدان میں اتارے گی۔ سکھر، نواب شاہ، ٹنڈو، الہیار، سانگھڑ اور میرپور خاص میں قومی اسمبلی کی نشستوں پر مسلم لیگ نون کا امیدوار ہوگا، جبکہ ان شہروں میں صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر MQM اپنے امیدوار کھڑے کرے گی۔ تاہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ MQM سے اتحاد کا نون لیگ کو کراچی میں کیا فائدہ ہوگا؟ سیاسی تجزیہ کار افتخار احمد کے مطابق 2018 کے انتخابات میں تحریک انصاف نے کراچی سے 14 نشستیں حاصل کر کے سب کو حیران کر دیا تھا، لیکن اب جب 2024 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون اور MQM پاکستان کا اتحاد ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ تحریک انصاف کی حاصل کردہ نشستوں میں سے اگر MQM 8 نشستیں بھی جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کا فائدہ مسلم لیگ نون کو اتحادی کے طور پر ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب GDA کی حمایت سے بھی فائدہ مسلم لیگ نون کو ہوگا۔ دوسری طرف تجزیہ کار سید طلعت حسین کے خیال میں سندھ میں مسلم لیگ نون کا وجود ہمیشہ سے کمزور رہا ہے۔ شہباز شریف دعویٰ کرتے ہیں کہ کراچی کے بعض حلقوں میں ان کی جماعت مقبول ہے، لیکن اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو نون لیگ سندھ میں کمزور ہی رہی ہے۔ طلعت حسین کے مطابق مسلم لیگ نون کے MQM کے ساتھ اتحاد کے 2 مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے پاس ایسی جماعت موجود ہو جو ان کے لیے اہم سیٹیں جیت سکے، جو بطور اتحادی مرکز میں حکومت سازی کے لیے مدد دے سکے، اور دوسرا یہ کہ جن حلقوں میں لیگی ووٹرز ہیں اسے MQM کے نمبرز میں اضافے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت MQM سپورٹ رول میں ہے۔ اصل لڑائی سندھ میں نہیں مرکز میں ہے، جس کے لیے مسلم لیگ نون بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ طلعت حسین کے خیال میں اگر کراچی میں MQM نہیں جیتتی تو تحریک انصاف یا پیپلز پارٹی کامیاب ہو سکتی ہے، اور مرکز میں نون لیگ کو ان دونوں جماعتوں کی کامیابی سے کوئی مدد نہیں ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کو معلوم ہے کہ اگر ان کی جماعت مرکز میں بنتی ہے تو انہیں لازماً کسی جماعت سے اتحاد کرنا ہوگا، اور MQM سے اتحاد دراصل اپنے آپ کو مرکز میں مضبوط کرنے کی کوشش ہے۔ طلعت حسین MQM کے ساتھ اتحاد سے متعلق کہتے ہیں کہ نون لیگی حلقوں کا خیال ہے کہ اگر الیکشن ایسا ہوتا ہے جس میں ان کے اور ان کے مخالفین کے نمبرز برابر آتے ہیں تو ایسی صورت میں MQM کے نمبرز اہمیت اختیار کر لیں گے۔ اس صورت میں بجائے اس کے کہ MQM کسی دوسری طرف جا کر بیٹھے، اس سے پہلے ہی معاملات طے کر لیے جائیں۔ واضح رہے کہ 2013 کے انتخابات میں کراچی سے 20 نشستوں میں MQM 17 سیٹوں پر کامیاب ہوئی تھی، لیکن 22 اگست 2016 کو MQM کے قائد الطاف حسین کی جانب سے ٹیلی فونی خطاب کے دوران آرمی اور پاکستان مخالف نعرے لگانے کے بعد ان پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، جس کے بعد MQM پر خاصی تنقید رہی اور پارٹی دباؤ کا شکار نظر آئی۔ سن 2018 کے انتخابات میں MQM کے اہم ترین نشستوں پر PDI کو کامیابی حاصل ہوئی تھی۔
اب توقع کی جا رہی ہے کہ MQM ایک بار پھر سے ان انتخابات میں اپنی کھوئی ہوئی نشستوں کو واپس لینے کی پوزیشن میں ہے، جس کا فائدہ ان کے اتحادیوں کو مرکز میں ہو سکتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔